افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ جس طرح کے دوستوں کو پتہ ہے الحمدللہ کہ فجر کے دروس میں 30ویں پارے کی جو تفسیر ہے وہ ہم نے رمضان سے پہلے شروع کی، فجر کے بعد درس ہوتے رہے، ناغے ہوتے رہے، برا تسلسل سے ہماری یہ تفسیر جاری ہے۔ بتوفیق اللہ بعد میں بھی انشاءاللہ اسی کو جاری رکھیں گے، 30واں پارہ پورا کریں گے بتوفیق اللہ۔ اسی کے تسلسل میں سورہ غاشیہ کی یہ 4 آیات ہیں، ان کی آج انشاءاللہ العزیز تفسیر بیان ہوگی۔ کل کے درس میں چونکہ یہ حالات کے مطابق اعتکاف کے حوالے سے کچھ مسائل بیان ہوئے تھے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا وہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں یہ دیکھتے کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ والى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی کہ وہ کس طرح ہم نے گاڑے ہیں، کس طرح وہ گاڑے گئے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین کس طرح بچھائی گئی ہے، اس پر غور تو کریں، پھر اللہ کی قدرت، اس کی ساورینٹی، اس کی حاکمیت، اس کی مطلق العنانیت سمجھ میں آئے گی۔ اونٹ، چونکہ عرب لوگ جو تھے وہ اونٹ سے بڑے شناسا تھے، ان کو بڑی واقفیت تھی۔ ایک پیٹ تھا نا، گھریلو جانور تھا، ان کا کام لیتے تھے۔ پھر اونٹ کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تخلیق اور پیدائش ہی ایسی کی ہے جو عرب کے صحراؤں میں بڑی کارگر مفید ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے پاؤں چوڑے ہوتے ہیں، ریت میں نہیں دھنستے، سپاٹ چوڑے ہیں کیونکہ اس نے ریت پہ چلنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریت کے رستے اس کو نہیں بھولتے۔ جو عام رستوں میں تو کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، بندہ کوئی درخت کی فلاں کوئی اونچی جگہ کو نیچی، یہ وہ نشانیاں لگا لیتا ہے، لیکن ریت میں تو طوفان جب آتے ہیں تو ریت کے تو رستے آگے پیچھے ریت ہوتی ہے، اڑتی ہے، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے۔ اونٹ کو رستہ نہیں بھولتا، اس کا اس لحاظ سے حافظہ، اس کی خصوصیت ہے نا یہ۔ پھر وہ طاقتور ہے، سامان کو اٹھا کے چل سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر اپنی خوراک کو ذخیرہ کرنے کا سٹور رکھا ہوا اللہ نے، کئی دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ پھر اس کے وہ ہونٹ اور یہ منہ کا اندرونی حصہ سخت ہے، کانٹے شانٹے بھی اس کو تکلیف نہیں دیتے، جیسے ہمارے دوسرے جانور ہیں ان کے نرم ہے، وہ چیز اس طرح نہیں چبا سکتے، تو اس کے لیے یعنی اوپر سے وہ ٹہنیاں اور یہ کانٹے دار دوسری، ان سے بھی خوراک حاصل کرنا آسان ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف مشاہدے سے مل جاتی ہیں، کیوں جی؟ ان کے لیے کوئی آپ کو بڑی گہری سائنس نہیں پڑھنی پڑتی کہ علم کیمیا پڑھے فلاں پڑھے، نہیں، اونلی آبزرویشن صرف، اور وہ بھی سطحی سا مشاہدہ، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں ان کو کیسے پیدا کیا گیا، پھر ان کے تابع کر دیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑتا ہے، چلا کے لے جاتا ہے۔ اونٹ میں اگر بغاوت والے عناصر ہوں تو ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا، اس کی سرشت میں، اس کی جبلت میں، اس کی نیچر میں، اس کی پیدائش فطرت کہہ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اتباع رکھی ہے کہ انسان کی وہ خدمت کرتا ہے، پھر انسان اس کا گوشت کھاتا ہے، اس سے اپنی شفا کے لیے بڑی چیزیں حاصل کرتا ہے، غذا حاصل کرتا ہے، سواری کے کام لیتا ہے، کتنے فائدے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیسے آسمان بلند کیا گیا، دیکھیں نا، انسان اگر یہ چھت بلند کرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، تو کتنا بڑا آسمان ہے، یہ چھوٹا سا سورج نظر آتا ہے، ہزاروں زمینیں اس میں پیک ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی خلا میں جو کہکشائیں ہیں، گلیکسیز، اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں، جو ہمیں نظر نہیں ابھی آتی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ پھر کتنے دکھ کی بات ہے کہ اتنی بڑی اللہ کی ذات ایک عام مخلوق کو اس کے برابر کر دے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ جو حق صرف اللہ کا ہے عبادت کا، وہ کسی اور کو دے دے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھیں کس طرح ان کو گاڑا گیا ہے، کس طرح ان کو مینٹین کیا گیا، زمین کے اندر بھی اور باہر بھی جیسی ضرورت تھی۔ اب یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا، ان کے کلر، پتھروں کے کلر ہیں، پہاڑوں کی خصوصیات ہیں، ادھر زمین کے اندر اتنا گہرا کیوں ہے، اونچا کیوں ہے، یہ تو ایک الگ سائنس ہے جی۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں کہ فلاں پہاڑ کیوں اونچا ہے، اتنا اونچا کیوں ہے، فلاں کی اونچائی کم کیوں ہے، فلاں کی زیادہ ہے کہ نہیں، معاملات
اس کی چوڑائی کیوں ہے، یہ تو ایک الگ تحقیقات ہے کہ زمین کی مناسبت سے ان میں کیا حکمت ہے. کیوں جی، کویشچنز تو ہیں نا، یہ تو جیولوجسٹ ہی حل کر سکتے ہیں جو ان میں ارضیات کے ماہر ہیں. تو بہرحال یہ ابھی بھی انسان بڑی ریسرچ کر کے بڑا پیچھے ہے، بڑے سوالات تشنا ہے جن کا جواب نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھیں کیسے بچھائی گئی ہے. زمین کے اندروں جو ہے بڑا گرم ہے جی، ادھر لاوا ہی لاوا ہے، گرم ہے. پھر اس کے تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا. تو اس کے باوجود پھر اوپر والی سطح اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کے لیے ممکن بنا دی ہے. اندر سے انتہائی گرم ہے، پلیٹیں ہیں، لاوے ہیں، سب کچھ ہے. پھر سائنسی تحقیق، یہ قرآن میں تو نہیں ہے کہ جی سورج کا یہ الگ ٹکڑا ہوا ہوگا، تو اس کو زندگی کے لیے اس کے اوپر پھر اس کی مٹی کے اندر جو سومے ہیں وہ عمل کرتے ہیں. زمین کے اوپر یہ بندہ غور کرے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ زمین کے اوپر انسان کی زندگی ممکن ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھیں کیسے بچھائی گئی ہے. تو جب ان چیزوں پر انسان غور کرتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے، وحدانیت سمجھ آتی ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے ان کو بنایا ہے اور ایک حکمت سے بنایا ہے، ایک دانشوری سے بنایا ہے. اس ذات نے جس چیز کو جیسے رکھا، جیسی ساخت تھی وہی ساخت دی، وہی اس کے لیے زیادہ مناسب تھی. اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، گلشن میں پھروں یا سیر صحرا کروں یا مادینوں کو ہو دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہے راہوں کے دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. حکیم الامت شاعر مشرق نے کہا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو انقلاب. تو وہ اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور وہی ذات ہر قسم کی حمد کی سزاوار ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی حمد کرنے اور اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.